بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا اے فقیرہ یہ کہتا ہے تاڑی بیٹھن کیمرے والا بھائی تھوڑا سا آپ سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں بہرحال بلوچستان والوں، آپ کی مرضی کیمروں کے دیکھو یا ہم فقیروں کو دیکھو۔ مولوی صاحبہ فقیروں کو دیکھو، ابا بختیالے ہم فقیروں کو دیکھو، بعد میں انشاءاللہ مل لیں گے ایک دوسرے کو گلے۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی اندھی حکومت کا کیا فائدہ، اور مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں اس کو دھنسایا گیا تو کہنے لگا ایسی بے جا دولت کا کیا فائدہ، اور کتنا معروف ہے قصہ شداد کا، جو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتا گیا، جب اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ۔ اور قابل ذکر قصہ یہ نمرود کا،
وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ، آنکھیں کھولو اٹھو رب کو راضی کرو، یوں ہی عمر گنوانے کا کیا فائدہ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جس کی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، فقد استکمل ایمانہ، ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ کل سے ہم آپ کی زیارت کے لیے عازم سفر ہوئے، جانشین پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب مد ظلہ کے قیادت میں آپ دوستوں کی محبت ہر دم ہمارے دلوں میں آباد رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، جو بلوچستان کے پہاڑوں تک اللہ اللہ کی صدا کرتے کرتے جنت روانہ ہو چکے ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر، اللہ کا وہ قلندر، اللہ کا محبوب اور پیارا دوست پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ۔ عزیز دوستو، حاجی شاہ نواز صاحب کے ساتھ انہوں نے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق اور دوستی قائم فرمائی تھی۔ انشاءاللہ یہ دوستی حاجی صاحب تک، نسلوں در نسلوں تک چلتی رہے گی، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے ایمان کا، محبت کا، جس محبت پہ اللہ نے رحمت اور بخشش کے وعدے فرمائے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تو اسی کا ہی پس منظر شان نزول بیان کرتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری حاضری بھی قبول فرمائے۔ جو ادب سے بیٹھے ہیں، جو ابو بکر صدیق کے قدموں میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں، وہ میری طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سنا دیں۔ یہ بات یاد رکھیں بلوچستان کے دوستو، اگر سچا ادب اور طلب لے کے بیٹھو گے، اللہ تمہاری نسلوں سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا فرمائیں گے، عبداللہ درخواستی پیدا فرمائیں گے۔ اگر انسان ادب اور طلب کے ساتھ نہ بیٹھے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک برتن ہو بارش میں، وہ الٹا رکھا ہوا ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا اس میں۔ اگر برتن سیدھا رکھا ہو، ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے آخر برتن بھر جاتا ہے۔ یہی مثال دین کی محفل میں بیٹھنے کی ہے۔ جو دل سیدھا رکھتا ہے ادب اور طلب کے ساتھ، اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور جو ادب اور طلب کے ساتھ نہ بیٹھے تو اس کا دل ہمیشہ ہی الٹا رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت مثال ایک مفسرین نے بیان کی ہے دین کی محفل میں بیٹھنے کی۔ پہلے پارے کی تفسیر میں علماء کرام نے ایک بہت بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بارش ہر جگہ ہوتی ہے، کہیں گلاب کے پھول پیدا ہوتے ہیں، کہیں کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو زمین قدر کرتی ہے
بارش کے پانی کا اللہ وہاں گلاب کے پھول پیدا کر دیتا ہے، اور جو زمین قدر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ وہاں کانٹے پیدا کر دیتا ہے۔ دین کی محفل میں بیٹھنے کی مثال بھی یہی ہے، جو ادب کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے گلاب کے پھول مجاہد پیدا کر دیتا ہے۔ جو ادب اور طلب کے ساتھ دین کی محفلوں میں نہیں بیٹھتا اس کو نہ یہاں فائدہ ہوتا ہے نہ وہاں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں، آپ سخاوت سے سبحان اللہ سنا دیں، میں اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کی مخلوق میں کچھ بندے ایسے ہیں اللہ نے جن کو مال دیا بجائے وہ رحمان کے دین پہ خرچ کرنے کے وہ بےہودگی پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث بہت بڑا مکے کا مشرک تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، پیر کو کہ دوستو جب میرے محبوب قرآن پڑھا کرتے تھے پہلے کافر دور سے دیکھ کے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں آواز نہ آئے، جب قریب ہو جاتے حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھتے اور نور مصطفیٰ سے قرآن سنتے، جو ہی قرآن سنتے تھے وہ اپنا دل محمد کو دے بیٹھتے تھے، اسی وقت مسلمان ہو جاتے۔ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ محمد جوان کی آواز تو بہت خوبصورت ہے، اس لیے دنیا محمد کے قریب ہو رہی ہے۔ نضر بن حارث مکے کا بہت بڑا مشرک، اس نے بڑا میلہ کروایا۔ میلے کا مطلب یہ ہوتا ہے چند احمقاراں جمع شوند آ میلہ گویند، جہاں چند بے وقوف جمع ہو جائیں اس کو میلہ کہتے ہیں۔ ڈھول والے وہاں آ گئے، میوزک والے وہاں آ گئے، گلوکار وہاں آ گئے، ناچنے والے وہاں آ گئے۔ نضر بن حارث سے کہا گیا کہ میلہ کیوں کرواتا ہے؟ اس نے کہا لیضل عن سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں کہ لوگ محمد کے قریب نہ جائیں، محمد کا قرآن نہ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ گانے بجانے سنیں، محمد کا قرآن نہ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اپنے پیسے کو قرآن کے خلاف میوزک اور گانوں بجانوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کوئی خوش قسمت ابو بکر صدیق کی طرح ایسے ہیں جو گھر کا گھر محمد کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے راستے کو، اس کے نور کو، اس کے فیضان کو روکنے کا ایک راستہ کفار نے یہ اختیار کیا، میلہ کرواتے تھے۔ آج بھی ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، دنیا جمع ہوتی ہے عیاشی فحاشی کے میلے، تاکہ لوگ مسجد مدرسے کے قریب نہ جائیں۔ لیکن قرآن میں جتنا رب نے تاثیر رکھی ہے خدا کی قسم دنیا کی اور کسی آواز میں نہیں ہے، دنیا کی اور کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کی تو کیا ہی بات ہے، جب تلاوت کرتے تھے تو اللہ کہتے تھے میرے محبوب اپنے یاروں سے کہو، فلاں قاری سے کہو، فلاں قاری سے کہو، کعب احبار سے کہو کہ مجھے قرآن سنائیں، ان کا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس صدی کا جو اللہ کا شعر گزرا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بے شمار واقعات ہیں کہ دنیا پتھر اٹھا کے آتی تھی۔ ایک مرتبہ یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کے درمیان تقریر کرنی ہوئی، وہ پتھر لے کے آ گئے، فرمایا جوانوں صرف قرآن کی آیت سن لو، کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن کی آیت اتنا شوق سے پڑھی وہ پتھر چھوٹ گئے، سب کی توجہ عطا اللہ شاہ بخاری کے چہرے پہ ہے۔ فرمایا جوانوں اجازت ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ بھی سنا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت ضرور سنا دیں۔ بخاری نے عشاء کے بعد آیت کا ترجمہ شروع کیا، رات تھک گئی لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھتے سناتے نہیں تھکے۔
فرمایا کلام خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کچھ ایسے خوش قسمت ہیں جن کا پیسہ مسجد پہ لگتا ہے، مدرسے پہ لگتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی شاہ نواز صاحب کو، ان کے تمام دوستوں کو، ان کے تعاون کرنے والوں کو، کہ جنہوں نے اپنے ایک ایک ٹکے کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ کے پیار کی دلیل ہے، یہ اللہ کی پسندیدگی کی دلیل ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی قبول فرمایا، تمہاری نسلوں کو بھی قبول فرمایا، تمہارے پیسے کو بھی قبول فرمایا۔ دیکھیے تو صحیح نا، آدمی یہاں سے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، جو ہی احرام باندھتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جو ہی احرام باندھ کے نکلتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو گھر اپنے نہیں آنے دیا، اللہ نے اس کو عمرے کی سعادت نہیں حاصل ہونے دی۔ عزیز دوستو، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھروں سے اٹھا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ یہ اسی کے انتخاب کی بات ہے۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ایک اللہ والے نے کہ جس طرح ہم گندم کاشت کرنے کے لیے زمین کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح اللہ قرآن کی فصل کاشت کرنے کے لیے ان معصوم سینوں کا انتخاب کرتا ہے۔ میں اور آپ بیج ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہو جائے۔ فصل آپ کی بھی بڑی ہو جاتی ہے، فصل قرآن والوں کی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ آندھیوں کا موسم آتا ہے، طوفان کا موسم آتا ہے، جو ہی آندھیاں طوفان آتی ہیں گندم اون کے بل لیٹ جاتی ہے، فصل ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قرآن والوں پہ کفر کی چکیاں چل جائیں، آندھیاں چل جائیں، یہ کٹ تو جاتے ہیں لیکن کفر کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے رزق حلال کی برکت ہے، یہ آپ کے رزق حلال کی برکت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ پہلا طریقہ میلہ کرانے کا، قرآن کریم کا دوسرا طریقہ روکنے کا۔ کفار یہ حربہ استعمال کرتے، یجعلون اصابعہم، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں محمد کی آواز نہ آ جائے۔ عزیز دوستو، لیکن آواز اتنی پیاری تھی کہ وہ صرف کان نہیں بلکہ دل بھی محمد کو دے بیٹھتے تھے۔ پھر تیسرا طریقہ اختیار کیا، ظلم و تشدد والا، مارنے پیٹنے والا۔ خدا کی قسم مارنے والے تھک گئے لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والے ابھی تک نہیں تھکے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو برف کے بلاکوں میں لٹا دیا کرتے تھے۔ سخت سردی کے موسم میں نیچے برف، اوپر برف، نیچے حضرت لاہوری کو لٹا دیا کرتے تھے۔ پوچھتے تھے ہاں مولوی صاحب کیا ارادہ ہے؟ حضرت لاہوری جواب دیتے تھے ظالمو، جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ایمان ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ایمان ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، مارنے والوں نے حد کر دی ہے، مارنے والے ختم ہو گئے لیکن سینوں پہ تیر کھانے والے الحمدللہ اب بھی علماء دیوبند کے بیٹے موجود ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ حضرت مدنی کا رہے گا۔ تیسرا طریقہ قرآن کریم کو روکنے کا، پہلا طریقہ آ گیا میلے والا، دوسرا طریقہ آ گیا کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، تیسرا طریقہ ظلم و تشدد کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں، چوتھا طریقہ لالچ دینے کا۔ حضور کو کہنے لگے مہربانی کریں ہم آپ کو حسین رشتہ دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، مکہ کی سرداری بھی دیتے ہیں،
لیکن یہ کام چھوڑ دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں تمہاری دولت کو، اس سورج کو اور اس چاند کو تم دولت بنا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں اسے ٹھوکر مار دوں گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے اللہ کا قرآن پسند ہے۔ پھر پانچواں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کریم کو روکنے کے لیے۔ عزیز دوستو، پانچواں طریقہ اختیار کیا گیا کہ قرآن کے بدلے میں اور قرآن لے کے آؤ۔ کتابوں میں آتا ہے ایک بہت بڑا آدمی تھا، مشکوٰۃ شریف میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابن مقفع نامی آدمی تھا، ان کا بہت بڑا چالاک آدمی تھا۔ سارے کفار اکٹھے ہوئے کہ یار قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لکھ کے دے۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میری شرط ہے 6 ماہ کے لیے میرے گھر کا کھانے پینے کا انتظام کرو، قلم دوات کا انتظام کرو، قرآن کے مقابلے میں اور کتاب لکھ کے دیتا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے گھر کا انتظام ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، قلم دوات کا انتظام ہو گیا۔ اب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب قرآن کے مقابلے میں اور کتاب آ رہی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ کس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد گئے کہ دیکھ کر آئیں کہ کتنا تیار ہوا۔ 6 ماہ کے بعد جب اس کے گھر گئے، دیکھا اس نے اوراق پھاڑے ہوئے ہیں، قلموں کو اس نے آگ لگائی ہوئی ہے، جو سیاہی اس نے اکٹھی ہوئی تھی اس کو زمین پہ انڈیل دی۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ بدبخت، ہم نے خرچہ کیا ہے، تو نے ابھی تک ایک صفحہ بھی نہیں لکھا۔ اس نے کہا یارو بات یہ ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو میں مقابلہ کر لیتا، فواللہ مما لا یستطیع ھذا البشر، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے قرآن کریم کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معلوم یہ ہوا بل ہوا کلام رسول رب العالمین، یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کے رب کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن والوں کا ساتھ دو گے؟ اونچی آواز سے بولو، ذرا اور اونچی آواز سے بولو۔ قرآن سے دوستی کرو گے؟ علامہ اقبال کہتا ہے یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، صرف 1 دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ زندگی قرآن کو دے دو۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پیر کو کہ دوستو لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس سال جلسہ نہیں کرتے، اس سال دستار بندی نہیں کرتے، اس سال علماء کو نہیں بلاتے، اس سال جو ہے موقوف کر دیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ آستین کے بت ہیں، ان سے دور رہیے، ان کا کہنا نہ مانیے، بلکہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ وبعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، ذرا دل سے سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے ان مدارس والوں کو نہ چھیڑو، ان فقیروں کو نہ چھیڑو۔ بلوچستان کے دوستو، جس مسجد میں امام بخاری بیٹھ کے ہزاروں شاگردوں کو بخاری کا درس دیا کرتے تھے،
वहाँ की हुकूमत ने कहा मदरसे बंद कर दो, उन्होंने मदरसे बंद कर दिए। नतीजा ये निकला कि जिस मस्जिद में 10,000 बच्चे पढ़ा करते थे वहाँ कुत्ते गड्ढे बांध दिए गए। नतीजा ये निकला 10 साल बाद 20 साल बाद भाई का बहन के साथ निकाह हो रहा है, बेटे का माँ के साथ निकाह हो रहा है। पाकिस्तान में भी इस नापाक कोशिश को मुसल्लत करने की साजिश की गई। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उस मर्द कलंदर की कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बाग बनाए। बलोचिस्तान के दोस्तों, वो कहते थे मस्जिद मदरसा ये हाजी शाहनवाज की जागीर नहीं है, ये तो हुजूर की खत्म नबूवत की निशानी है। क़यामत तक हुजूर की खत्म नबूवत भी रहेगी और हुजूर की खत्म नबूवत की निशानी मदरसा भी क़यामत तक रहेगा। बादशाह था, तारीख़ फ़रिश्ता एक किताब है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या बयान करते थे। बड़ा परेशान था, उसने कहा यार मैं परेशान हूँ, मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए। तो वज़रा ने कहा जी ज़रूर, हम बैठे हैं, हल करके देंगे आपका मसला। बादशाह ने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, ये बात मुझे परेशान किए रखी है। और माशाअल्लाह आज के बादशाहों को भी फ़िक्र है कि गैर मुल्क में कितना प्लाट हो चुके हैं और कितना बनाने हैं। अजीज़ दोस्तों, बादशाह बैठा, उसको परेशानी यह है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। नंबर 2, मेहमानान मुस्तफ़ा कौन हैं? ये बादशाह को सवाल था कि मेहमानान रसूल कौन हैं, इंसान उनकी खिदमत करे और जन्नत पाए। तीसरा सवाल ये था, लोग कहते थे कि बादशाह अपने बाप का हकीकी बेटा नहीं है बल्कि ये लेपालक बेटा है। 3 सवाल थे, बड़ा परेशान था। रात को गश्त करने के लिए निकला, देखा तो एक इदारा है, मदरसा है, उसके बच्चे चौक में एक दिया चिराग रोशन है, वहाँ नीचे सबक याद कर रहे हैं। बादशाह ने कहा भाई मदरसे क्यों नहीं बैठते? उन्होंने कहा बादशाह मदरसा गरीब है, वहाँ तेल और रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, हम यहाँ पर सबक याद कर रहे हैं, सुबह कारी साहब को सुनाएंगे। बादशाह ने गश्त छोड़ दी, आ गया। उसने ऐलान किया जितने शहर के मसाजिद मदारस हैं सब में तेल और रोशनी का इंतज़ाम कर दो, बच्चे परेशान होते हैं। इंतज़ाम करके गश्त कर करके जूँ ही सोया, बलोचिस्तान के दोस्तों, ये जूँ ही सोया परेशान था, इसे मेरे महबूब की ज़ियारत हुई। अब उसके 3 सवाल थे, मैं अपने बाप का हकीकी बेटा हूँ या नहीं हूँ, जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, मेहमानान मुस्तफ़ा कौन है? जो ही सोया मेरे महबूब ने फरमाया ओए सबुक्तगीन के बेटे, तो अपने बाप का हकीकी बेटा है, लोग झूठ बोलते हैं। तूने मेरे मेहमानों के लिए रोशनी का इंतज़ाम किया है, मैं मोहम्मद ने तेरे लिए जन्नत का इंतज़ाम कर दिया है। तो पता ये चला कि जो मस्जिद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं यही मेहमानान मुस्तफ़ा हैं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेसहारा न समझे ज़माना हमें, हमारे आका मदीने में मौजूद हैं, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, हम यहाँ हैं, हमारा दिल मदीने में है। इनको बेसहारा न समझना कि जब चाहेंगे इनको ख़त्म कर देंगे। आपका ताल्लुक़ सरदार से होगा, आपका ताल्लुक़ MPA से होगा, आपकी निस्बत वज़ीर आज़म से होगी। ये वो तबका है जिनकी निस्बत बराह रास्त मोहम्मद अरबी के रोज़े अनवर से है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा एक अजीब वाक़या लिखा। अल्लाह का एक वली था, 40 साल अल्लाह की बंदगी इबादत करता था। एक रात बैठे बैठे कहता है रब्बुल आलमीन, ये जो आसमान के सितारे हैं ये ज़रा बड़े होते तो और ख़ूबसूरत लगते, थोड़ा सा चांद बड़ा होता तो और अच्छा लगता। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे अपना वली बनाया है या मुशीर बनाया है, मुझे मशवरे दे रहे हो? मैं शरीक से पाक हूँ, मेरा कोई भईवाल नहीं है। अल्लाह ने विलायत छीन ली। 40 साल तक अल्लाह ने जंगल के दरिंदे सूअर चरवाए हैं उससे। माफ़ी मांगता रहा, रब्बुल आलमीन माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ने तरस खाया। कई सालों बाद अल्लाह ने कहा जाओ मेरे वलियों से दुआ कराओ, मैं माफ़ कर दूंगा। अब वो तलाश कर रहा है कि वली कौन है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक रात सोया। अल्लाह ने कहा क्या तलाश कर रहा है? मस्जिद मदरसे में जो मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं इनसे बड़ा वली कोई नहीं, जा इनसे तू दुआ करवा, मैं तेरे लिए रहमत का सामान पैदा कर दूंगा। तो ये वक्त के वली हैं अजीज दोस्तों।
اور خوش قسمت ہو آپ کا دیا ہوا وقت کے ولیوں پہ لگ رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ منظر ہی کیا ہوگا جب اللہ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوں گے اور سب کو بلا بلا کے محمد عربی اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پہنائے گے۔ یہ صدقہ ہے قرآن کی محفل کا، یہ صدقہ ہے قرآن والوں کی خدمت کا۔ اس لیے دوڑو بھاگو، اپنے پیسوں کو اللہ کے دین پہ خرچ کرو اور ان مہمانان مصطفیٰ پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر کو قبول فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخاستی نبر اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخاستی صاحب کے فیض کو عام تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔